جگہ سے تشریف لائے ہیں. میں گرو کے لیے گیا ہوا تھا شہر لندن. وہ شدید تھکاوٹ ہو گئی ہے, بہت ٹائم لگ گیا. میں تو بڑے عرصے بعد شہر گیا ہوں. کچھ دیکھنے کا شہر ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں کیوں لوگ لندن بھاگتے ہیں. سب برا حال ہے اس کا. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, پھر اجازت دیتا ہوں. اللہ کے نبی دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی عالی شان گھر بنا لے, سیٹ اپ بنا لے, اس کی ایک بڑی مصیبت ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں. اس کا کوئی علاج کوئی نہیں. سونے چاندی کے محل کھڑے کر دے, چھوڑ کے مر جانا ہے. ونڈسر جو ان کا قلعہ ہے, وہاں میں 2 دفعہ گیا ہوں. تو پرانے بادشاہوں کے برتن دیکھے, سب سونے کے ہیں. اور شراب پینے کے جو ان کے بڑے کولر تھے وہ بھی سارے سونے سے, پیالے بھی اور وہ پلیٹیں بھی, چمچ بھی. اور کوہ نور ہیرا جو ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں لگا ہوا ہے, وہ بھی وہاں پڑا ہوا ہے. اور ملکہ وکٹوریہ کو گئے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں. اس کا کوئی علاج کوئی نہیں کہ جو کچھ ہم بناتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور جتنا ہم, وہ چنگیز خان سب سے بڑا بادشاہ گزرا, تو 65 سال کی عمر تک تو وہ لڑائیاں کرتا رہا, جنگیں لڑتا رہا, ملک فتح کرتا رہا. اس کا کیپٹل تھا قراقرم, جس میں منگولیا میں. اس نے حکیم اکٹھے کیے. میری زندگی گزر گئی جنگوں میں, اب حکومت کرنے کا وقت آیا ہے. لیکن میں 65 سال کا ہو گیا, پیچھے عمر تھوڑی ہے. کسی حکیم کے پاس کوئی دوا ہے جس سے زندگی بڑھ جائے؟ تو سارے حکیم خاموش ہوئے. ایک چائنا اس نے فتح کیا تھا, وہاں کے ایک حکیم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم آپ کی عمر میں 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھا سکتے, لیکن جتنی آپ کی زندگی ہے وہ اچھی گزرے اس کا طریقہ بتا سکتے ہیں. تو 70 سال کی عمر میں مر گیا وہ. 5 سال بھی اس کو اطمینان سے حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا. 70 برس کی عمر میں, کچھ کہتے 72 برس کی عمر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے جس میں کوئی لمٹ کوئی نہیں, ٹائم زیرو ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. اور وہاں
مختلف حالات نہیں ہیں، ایک انتہائی نعمتوں کی جگہ ہے جو جنت ہے، ایک انتہائی عذاب کی جگہ ہے جو جہنم۔ جہاں جو کھیتی ہم بو رہے ہیں وہی ہم موت کے وقت کاٹ کے ساتھ لے جائیں، باقی ساری چیزیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ اگر تم VIP جنت میں کوئی گھر بنانا چاہتے ہو نا، پھر اس سے تم نکلو گے بھی نہیں، موت بھی نہیں آئے گی، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، بیماری بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشیاں ہوں گی، ہمیشہ جوانی ہوگی، کوئی نفرت نہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی نیند کوئی نہیں، کوئی اونگ کوئی نہیں، کوئی تھکن کوئی نہیں، ساری جنت VIP ہے، لیکن اس میں ایک انتہائی VIP جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا ینالها الا ثلاث ان فی الجنت لدرجۃ، جنت میں ایک بہت عالی شان مقام ہے۔ عام جنت جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن میں یا ہمارے نبی حدیث میں، تو اس عام جنت کا حال یہ ہے کہ یہ نوفنا ہے، اس کے اوپر کتنی چیز آ جائے گی، رکھی جائے، کتنی چیز آ جائے، اتنی چیز جنت میں سے کوئی بھی یہاں رکھ دی جائے، یہاں ایک قطرہ پانی کا رکھ دو، ایک دانہ رکھ دو، گھاس کے چند تنکے رکھ دو، یا جنت کی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دو، اور اس کو ایسے کر دو آسمان سے نیچے تو آسمان سے لے کر زمین تک خوشبو پھیل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عام جنت کی بات ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا جنت تو چیک کر کے آؤ، یہ بھی عام جنت ہے، وہ اس کا تو ابھی دروازہ بھی نہیں کھلا جو میں ابھی بتاؤں۔ تو جبریل جنت میں گئے تو ایک نور کی چمک دیکھی، زبردست نور۔ جبریل اللہ کے سب سے زیادہ قریبی فرشتوں میں، وہ سجدے میں چلے گئے کہ آج اللہ کا دیدار ہو گیا، ترا علی ربی، لگتا ہے آج اللہ نے اپنے کوئی نور کی کرن میرے اوپر ڈالی ہے، تو سجدے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، اے وحی کے اٹھانے والے، اے وحی کو لے جانے والے، سر اٹھاؤ۔ انہوں نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے جنت کی ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے کے نور کو جبریل اللہ کی تجلی سمجھے، اور یہ آرڈینری جنت ہے، آرڈینری جنت۔ اس کو دیکھ کر حیران ہوئے، کہنے لگے سبحان الخالق، قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر، کیا ہی زبردست ہے وہ۔ تو وہ کہنے لگی تجھے پتہ ہے اللہ نے مجھے کن کے لیے پیدا کیا؟ تو جبریل کہنے لگے نہیں، کہنے لگی خلقت لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، جو دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی پہ نہیں چلتا،
بلکہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، مجھے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اپنی مرضی کا غلام نہیں بنتا، وہ اللہ کی غلامی میں زندگی گزارتا ہے۔ کہ میں نے آپ کو عام جنت بتائی، اس کے بوتل دینا، دیکھیں آپ کو قطرہ نظر آ رہا ہے، کئیوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا، ہے نا؟ آپ کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، اتنا قطرہ یہ گر گیا۔ عام جنت میں جو معین ہے، سلسبیل ہے، رحیق ہے، یہ جنت کی کہ مختلف مشروب ہیں، شراب ہے، دودھ ہے، شہد ہے، پانی ہے، ایک قطرہ اتنا سا لے کے یوں زمین پہ گرا دے آسمانوں سے، تو یہ ساری زمین شہد کی طرح میٹھی ہو جائے گی، ساری زمین شہد کی طرح میٹھی ہو جائے گی اور سرسبز ہو جائے گی۔ تو وہ جو اللہ نے بنایا ہے نظام، وہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے ایک آیت میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، تمہارے عقل سے اوپر ہے جو کچھ میں نے تمہاری مزے کے لیے، ٹھنڈک کے لیے میں نے بنایا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَدَرَجَةً، جنت میں ایک بہت خاص جگہ ہے، لا ينالها الا ثلاث، جس میں صرف 3 قسم کے لوگ داخل ہو سکتے، چوتھی قسم اس میں نہیں جا سکتی، صرف 3 قسم کے آدمی اس میں جا سکتے۔ پہلا کون ہے؟ الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا جج، اور اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال اور نوکروں میں عدل کرنے والا، جہاں جہاں عدل ہے اور وہ کر کے دکھا گیا تو وہ VIP اس کے لیے کھلے گی۔ دوسرا کون ہے؟ ذو عیال صبور، کہ بچوں والا، بچے زیادہ کمائی کم، گزارا نہیں ہوتا، کبھی پک گئی کبھی نہ پکی، لیکن اس نے حرام نہیں کھایا، حرام نہیں کمایا، اور روکھی سوکھی جیسی بھی ہے اس نے اپنے بچوں کو کھلائی، اور اسی صبر میں وہ مر گیا، ایک وہ آدمی اس جنت میں جائے۔ تیسرا فرمایا ذو رحم وصول، کہ رشتہ دار برا سلوک کرتے تھے اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتا رہا، ایک وہ آدمی جائے گا اس VIP جنت۔ عدل کرنے والا، صبر کرنے والا، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں عبادت کو معیار نہیں بنایا کہ
اتنے نفل پڑھنے والا، اتنے روزے رکھنے والا، اتنے حج عمرے کرنے والا، اسے نہیں بنا، اچھے اخلاق کو معیار بنایا۔ عدل بھی اخلاق ہے، صبر بھی اخلاق ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی اخلاق ہے۔ جس چیز کی بازار میں کمی ہو جائے اس کے ریٹ اپ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مارکیٹنگ نہیں کرنی پڑتی، اپنے آپ پرائسز اپ ہو جاتے ہیں۔ جس کی بازار میں کثرت ہو اس کے لیے مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو چند صفات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے، بہت کم ہے، تو اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ لگے گی۔ یہ بات تو آپ نے اس زمانے میں بتائی جب ہر آدمی عدل والا تھا، ہر آدمی صبر والا تھا، ہر آدمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ تو اب جب یہ چیز ہے ہی کوئی نہیں تو اس ماحول میں کوئی انصاف سے ایک حدیث یاد آئی۔ ایک صحابی بیٹھے تھے کہ ان کا بیٹا آیا، تو اس نے ان کو ادھر بٹھا لیا اپنے ران پر، پھر اس کی بیٹی آئی تو اس کو نیچے زمین پہ بٹھا دیا۔ تو آپ نے فرمایا تو انہیں انصاف نہیں کیا، انہیں عدل نہیں کیا، انہیں اس کو بھی یہاں بٹھانا تھا، اس کو یہاں بٹھایا تھا تو اس کو یہاں بٹھانا تھا، یہاں تک عدل پہنچتا ہے۔ تو آپ نے اس کو کہا تو انہیں انصاف نہیں کیا، تو جی اس کو بھی یہیں بٹھانا تھا۔ تو اب مارکیٹ میں یہ چیز ملتی کوئی نہیں کہ کوئی صبر والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، تنگی بھی ہو تو برداشت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے مانگے، اور رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ منہ موڑ کے گزر جائیں پھر بھی ان کو جا کے مسکرا کے سلام کرے، کوئی نہیں۔ تو اس ماحول میں اگر میں کر لوں، آپ سب کر لیں تو اس سے بھی زیادہ قیمت لگ جائے گی، اس سے بھی زیادہ مرتبہ قائم ہو جائے گا۔ تو بس یہ ایک حدیث ہے، اس کو اپنے پلے باندھو۔ فرائض کے بعد نماز تو فرض ہے، ابھی رمضان کے روزے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو ہمارے لیے ایک نعمت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا، کسی نے نفل روزہ رکھا، نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ایک فرض روزے کی قضا کے لیے قیامت تک روزے رکھتا رہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نفلی روزے کا بتا رہا ہوں۔ اب نے فرمایا جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر پوری زمین سونے سے بھر کے اس کو دے دی گئی کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی نے فرمایا لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب، یہ ساری زمین سونے سے بھری ہوئی اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتی، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرض روزے کی کتنی قیمت ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے رات کو قرآن سننا ہمارے ذمہ ہے۔ پہلی امتیں
روزہ رکھتی تھی لیکن ان کو تراویح کی نماز نہیں ملی کیونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے. صرف نبی حافظ ہوتا تھا، باقی کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا. ان کی نماز ساری تسبیح ہوتی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ. ہماری نماز میں قرآن ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سمجھے بغیر یاد کی جاتی. میری عادت تھی، جب میں دینی تعلیم حاصل کرنے لگا تو میں کتابوں کو یاد کرتا تھا. جو مضمون سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو یاد کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. تو ہمارے بچے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں، یعلمون کیا ہے، تعلمون کیا ہے، یعقلون کیا ہے، اتنے بچے الف لام سے والناس تک سارا قرآن یاد کر لیتے ہیں. یہ اللہ نے اس امت کو یہ دولت بخشی، ہم قرآن یاد کر لیتے ہیں. تو اللہ نے سال میں ایک دفعہ کہا کہ نفلوں میں کھڑے ہو کے میرا قرآن سنو، اور قرآن سے تمہارا دل لگے. قرآن کھول کے پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو. ایک دفعہ تو شروع سے آخر تک پڑھ لو کہ اللہ کیا کہتا ہے. اگر اس میں بھی سستی ہے تو 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. 89 دفعہ. تو یہ صرف ہمارے لیے اللہ نے بات کی، اے ایمان والے. تو وہ 89 جگہ جو آیات ہیں اس کو کم از کم ایک دفعہ کھنگال کے پڑھ لو کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو روزے میں دوسرا جو مقصد ہے اللہ کا کہ میرے بندے میری کتاب سے جڑیں، کیونکہ زندگی گزارنے کی رہنمائی صرف قرآن سے ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی. اس لیے ہمارے نبی رمضان میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. تو جبریل آتے تھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن ایک دوسرے کو سناتے تھے. اور جس سال آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں آپ نے 2 دفعہ قرآن جبریل کو سنایا اور جبریل نے آپ کو سنایا. اور آپ نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان دیکھے آپ. تو اس رمضان میں روزے کا اہتمام ہے، اور روزہ اس طرح رکھا جائے کہ دوپہر تک بھوک لگ جائے. اس میں اللہ ہماری جسمانی صحت کو بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے. 1 مہینے کے لیے اپنے جسم کو ریسٹ دو، معدے کو ریسٹ دو، آنتوں کو ریسٹ دو، تاکہ سارے گندے جو اس میں مادے ہیں وہ جل کے سب باڈی سے باہر چلے جائیں. تو ایسا نہ ہو کہ سحری میں اتنا کھا لے کہ افطاری تک بھوک نہ لگے، اور افطاری میں اتنا کھا لے کہ سحری تک بھوک نہ لگے. تو پھر روزے کا فائدہ کوئی نہیں. ثواب ملے گا، جسمانی فائدہ کوئی نہیں. روزے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ جسموں کی ان کی صحت کا خیال کیا جائے. تو رمضان میں تیسری بات ہے، کسی سے آپ ناراض ہیں تو صلح کر کے روزے شروع کریں، ورنہ روزے اٹک جائیں. اللہ. کسی کے بارے میں آپ کے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو آپ کا روزہ اوپر نہیں جائے گا. اس کو صاف کریں. ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کے روزے لٹک جائیں گے، ان کو راضی کریں. کوئی دل میں کوئی رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے تو
صلح کر کے روزے شروع کرے ورنہ روزے اوپر نہیں جائیں گے. کوئی نشے کا عادی ہے تو نشے سے توبہ کرے ورنہ روزے اوپر نہیں جائیں گے. تو اللہ نے رمضان ایسا بابرکت مہینہ بنایا ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان سارے قید ہو جاتے ہیں. اس لیے تو نمازی بڑھ جاتے ہیں. یاؤ آزاد ہوتے ہیں تو آ کے ناپ لیں دن کدے گئے ہوں، ہاں تیری میری تیاری چھوٹ گئی. اس لیے پھر نمازی کم ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کم ہو جاتے ہیں. روزے میں اللہ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے. اور روزے کا اثر پوری کائنات پر اتنا پڑتا ہے کہ ایسی رحمت نازل ہوتی ہے جس رحمت کو انسان کے علاوہ باقی مخلوق محسوس کرتی ہے. تو سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں. روزہ آپ نے رکھا ہے یہاں ایلفرڈ میں، اور کہاں ہے پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن، دو بڑے سمندر، وہاں تک کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں. سبحان اتنا اس کا اثر پڑتا ہے.